السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على نبی المصطفى وبعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وخلفائہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ناظرین اکرام، میں قاسم رشید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا یہ پروگرام تفسیر اظہار القرآن لے کر کے۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا تقریباً 10:35 10:40 تک کے، اور اس دوران آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی چند آیات کا جو ہے تفصیل کے بجائے اختصار کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم نے جو آیتیں پہلے کور کر لی ہیں تو اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور جو ہے فرعون کے مظالم سے جو بچے اس کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے سمندر کے 2 ٹکڑے ہوئے یا سمندر کو روک دیا اور اس میں راستے بنا دیے گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا گیا طور پہاڑی پر جو ہے۔ تو یہ آخری آیت تھی جو ہم نے اسٹڈی کی، غالباً آیت نمبر 53 جو ہے۔ تو آیت نمبر 53 کو ایک دفعہ پھر جو ہے پڑھ لیتے ہیں، نہیں بلکہ میرے خیال اس کے بعد بھی ہم نے کیا تھا آگے، جی ہاں، یہ آیت نمبر 51 ہے، تو 52 53 تک ہم نے جی ہاں کر لیا تھا۔ تو ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، یہ 52، اور وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ آیت نمبر 53۔ تو آیت نمبر 53 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی اور فرقان دی جو ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم جو ہے ہدایت پا جاؤ۔ یہاں 2 چیزوں کا تذکرہ کیا اس آیت میں، ایک کتاب اور ایک فرقان۔ کتاب سے مراد یقیناً تورات ہے، اور فرقان سے مراد جو ہے بعض نے جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ معجزات لیے ہیں، کہ وہ معجزات کہ جن کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہو۔ بعض نے ان کے ذریعے سے جو ہے کچھ اور تعلیمات اور مسائل لیے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وقتاً فوقتاً موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے علاوہ جو ہے عطا فرمائے تھے۔ اور جو ہے فرقان جو ہے قرآن کریم کا بھی نام ہے، چونکہ فرقان کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان جو چیز فرق کر دے وہ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی انکم ظلمتم، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے۔ کس بات سے ظلم کیا یا کس پر ظلم کیا؟ اپنے اوپر، انفسکم، اپنے آپ پر۔ کس وجہ سے ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، اپنا بنا لینے کی وجہ سے بچھڑے کو۔ اپنا بنا لینا بچھڑے کو کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بچھڑے کو اپنا معبود بنا لینا۔ کوئی بچھڑے کو اپنا بنا لے، کوئی بچھڑے کو پال لے، کوئی جانور کو پال لے، کوئی جو ہے ornament خرید لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے سچ، لیکن یہ کہ جو ہے اس کو معبود بنا لینا، یہ جو ہے ظلم کی بات ہے۔ فتوبو، لہٰذا تم توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو تم اپنے آپ کو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے،
عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم چنانچہ متوجہ ہوا وہ علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہ توبہ کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ اور اس وقت کو یاد کرو، وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا ہے اس گوشالہ کی پرستی کی وجہ سے۔ ایک سونے کا اور جو ہے پیتل تانبا وغیرہ جو بھی کہیں اس کے ساتھ ملا کر کے جو ہے ایک کچھ بچھڑا بنایا، اور اس طریقے سے بنایا کہ اس میں جو ہے سوراخ کر دیے کہ اس میں ہوا جاتی تھی تو اس میں ہوا کی وجہ سے آواز نکلتی تھی، گویا کہ وہ کچھ بول رہا ہے، تو وہ اصل آواز جو ہے ہوا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے آپ کوئی پائپ جو ہے رکھ دیں، اگر پائپ جو ہے اس طریقے سے کھڑا کر دیں اور ادھر سے ہوا آ رہی ہے ادھر سے ہوا نکل رہی ہے پائپ میں، تو اس میں سے جو ہے آپ کو عجیب سی آوازیں سنائی دیں گی جو ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اس بچھڑے میں سے بھی آوازیں نکلنی شروع ہوئیں، اور سامری نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑی پر جو 40 دن کے لیے گئے ہیں وہ اسی قسم کے بچھڑے کی عبادت کی وجہ سے گئے ہیں، اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے جو ہے اس کی عبادت شروع کر لی۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی عبادت نہیں کی، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے خود بھی عبادت نہیں کی اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ تو اب حکم ہوا کہ اس کی سزا یہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم قتل کرو اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو سے مراد آپس میں جو ہے تم میں سے کچھ کو قتل کریں گے۔ ایک دوسرے کا لفظ یہاں نہیں آئے گا جو ہے کہ فَاقْتُلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْض جو ہے، یا جو ہے اس طریقے کے الفاظ نہیں آئیں گے کہ تم میں سے بعض کو قتل کریں، نہیں، بلکہ یہ ہوگا کہ تم میں سے ایک گروہ جو ہے دوسرے گروپ کو قتل کرے گا۔ یعنی جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی، بچھڑے کی عبادت نہیں کی اور دوسروں کو بھی منع کیا انہوں نے، وہ لوگ قتل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اور اس زمانے کے جو انبیاء کا دور تھا وہ بہت سخت اور شدت والا دور تھا، بہت ہی شدید دور تھا۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ اس زمانے میں اسلام پر یا دین پر چلنا مشکل ہے، تو اس وقت کے بارے میں سوچیں کہ اس وقت کا یہ کیسا دور تھا۔ اس وقت ایسا دور تھا کہ اگر کسی کپڑے کے اوپر ناپاکی لگ جائے تو اتنا حصہ کاٹ کر کے پھینکنا پڑتا تھا، کاٹ کر کے پھینکنا پڑتا تھا، صرف دھونے سے جو ہے اس کی صفائی نہیں ہوتی تھی۔ تو کتنا شدید جو ہے احکامات والا دور تھا۔ اس دور کے اندر یہ حکم آیا کہ جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے ان کو قتل کیا جائے۔ ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کی جان لینا جو ہے یہ بڑے نقصان کی بات ہے یہ وہ، لیکن اس وقت کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جنہوں نے مطلب ایسی غلط حرکتیں کی ہیں تو ان کو جو ہے یہ سزا ملنی چاہیے۔ پروردگار کے علاوہ کسی اور کی جس نے عبادت کی ہے اس کو یہ جو ہے سزا ملنی چاہیے۔ بہرحال جو ہے بعض فرماتے ہیں کہ جو ہے مطلب جانیں لی گئیں، بعض کہتے ہیں جانیں نہیں لی گئیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اور ایک اور آیت ہے جو پچھلے گزری تھی جو ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، جو ہے یہ آیت گزری تھی ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ یہ بلکہ آگے آ رہی ہے، جو ہے آگے آ رہی ہے یہ آیت، جو ہے ایک آیت کے بعد ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون کہ ہم نے تمہیں اٹھایا تمہیں موت دینے کے بعد، جو ہے تو اس کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں۔ ایک آیت درمیان میں اور ہے، لیکن اس آیت سے پتہ چلتا ہے
کہ ان کو قتل کیا گیا لیکن اللہ نے پھر ان کو واپس زندگی عطا کر دی۔ تو بیلنس ویو جو ہے، درمیانی جو رائے ہے وہ یہ کہ ان کو قتل کیا گیا تھا اور واپس ان کو زندہ کیا گیا، وہ جو ہے اس آیت سے وہ رائے لی گئی ہے۔ بہرحال جو ہے سبجیکٹ کلیئر ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے چلتے ہیں آگے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہ ہے آیت نمبر 55، آیت نمبر 55 ہے نا۔ گستاخی کی انتہا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جس وقت کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ پر، حتیٰ نری اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرہ، اعلانیہ طور پر، اعلانیہ طور پر یعنی سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں پکڑ لیا بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ بعض لوگوں نے یہ کہا، جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے، یعنی ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے، حتیٰ نری اللہ جہرا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کھلم کھلا طور پر نہ دیکھ لیں، ظاہری طور پر، ظاہر نہ دیکھ لیں، اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ جب تک اللہ کو ہم نہیں دیکھیں گے ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ یہ کیا بات ہے کہ آپ خود طور پہاڑی پہ چلے جاتے ہیں، آپ جا کر کے اللہ سے بات کر لیتے ہیں جو ہے، اور بات کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ یہاں تک کہ ہوا کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 بزرگوں کو اور خاص لوگوں کو اور بڑی عمر لوگوں کو جو ہے یہ اس بات کی اجازت دے دی، اس بات پر آمادہ ہو گئے ان کے مطالبے پر کہ بھئی میں تمہیں طور پہاڑی پر لے چلتا ہوں، طور پہاڑی کے پاس چلو اور وہاں تم اللہ کا کلام سن لینا، اللہ کی آواز سن لینا۔ ان کا پہلے مطالبہ یہ تھا کہ جو ہے ہمیں بھی اللہ کی آواز سننی ہے۔ تو وہاں پر لے کر کے گئے، یہ 70 قوم کے لوگ کہہ لیجئے کہ دانشور لوگ جو ہے اور لیڈر ٹائپ کے حضرات اور بڑی عمر کے لوگ جو ہے، جو مرتبے والے تھے، ان کو لے کر کے گئے اور ان کو پہاڑی کے دامن میں کھڑا کیا، جو ہے پہاڑی کے نیچے کے حصے میں، کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو، میں ذرا اوپر جا رہا ہوں لیکن آواز تمہیں سنائی دے گی۔ اب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جو وہ آواز انہوں نے بھی سنی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ اب یہ ہٹ دھرمی میں اور زیادہ آ گئے، بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز کو اور وہ کلام کو سننے کے بعد ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا، یہ جو ہے اور زیادہ شک، شکوک اور جو ہے شبہات میں مبتلا ہو گئے، شبہات کا شکار ہو گئے، اور کہنے لگے کہ ہم اللہ پر جو ہے ایمان اس وقت لائیں گے، ہم آپ کی باتوں پر ایمان اس وقت لائیں گے، آپ کی باتوں پر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا مقصد کہ اللہ کو مان لینا، تو آپ کی باتوں کا ہم اس وقت تک جو ہے اعتراف نہیں کریں گے، اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ دکھلا دیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نے اس دنیاوی زندگی کے اندر دیکھا نہیں ہے۔ بعض کی طرف سے خوابوں میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اب وہ کیا صورتحال ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ جاگتے جیتے جاگتے جو ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کہ آپ ایمان نہیں رکھتے، کہ آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، کیوں نہیں، ایمان تو میرا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے، بس اپنے دل کے اطمینان کے لیے جو ہے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قال فخذ اربعۃ من الطیر جو ہے اس کے جو ہے اور طریقے بتائے، جو ہیں یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھ لو یہ وہ، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کو ماننے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان اور زیادہ تازہ ہو جائے اس کے لیے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر 4 جانوروں کو ذبح کر لو اور ان کا گوشت آپس میں ملا دو اور پھر جو ہے اس کو رکھ دو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ واپس ہر پرندے کا گوشت الگ الگ ہو کر کے خود بخودی اور وہ پرندہ زندہ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے اچھا میں اپنی ایک نظر، ایک تجلی اس پہاڑی پر ڈالتا ہوں جو ہے، اور اگر وہ پہاڑی نے جو ہے یہ کہہ لیجئے میری تجلی کو برداشت کر لیا، تو اس کا مطلب پھر تم بھی برداشت کر سکتے ہو۔ تجلی کے معنی نگاہ کا ایک حصہ ڈال دینا، تو یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بذات خود سامنے آ گئے، بلکہ بس نگاہ کی ایک جھلک جو ہے، ایک شعاع، ایک کرن اس پر ڈالی، اور پہاڑی جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو جو ہے اس سے ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ اللہ کو دیکھنے کی طاقت اس دنیاوی آنکھ کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ مطالبہ کہ اللہ کو دیکھ لینا جو ہے، اگر یہ مطالبہ اس وجہ سے ہوتا جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو الگ بات تھی، لیکن جو ہر دھرمی والا انداز تھا یہاں پر کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، صاف نہ دیکھ لیں، تو یہ ہر دھرمی والا تھا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، لہٰذا ان کے اوپر ایک بجلی گری جس سے وہ سب کے سب لوگ مر گئے، جو ہے سب کے سب لوگ مر گئے، اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، یعنی تمہارے دیکھتے دیکھتے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے کے بعد آ کر کے جو اگلی آیت ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، اس کو آگے چلاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔